دہرادون کے رہنے والے مشہور اسلامک اسکالر خورشید احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ ایسے سوال کریں گے، کچھ ایسی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس سے سماج میں ایک اچھا پیغام جائے۔ آپ کا سواگت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نفرت بڑھ رہی ہے۔ سوال ہندو مسلم کا نہیں ہے، مسلمانوں کے میں بھی آپسی اختلافات جو ہیں، جس کو آپ کہیں گے متبھید، وہ سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو ہم لوگ قرآن جو ہمارا اساس ہے، جو ہمارا نص ہے، جو ہمارے لیے زندگی کا اصول ہے، اس کے اعتبار سے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے اندر تفرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے مسلمانوں کے اندر، اور جب ہم میں نہیں ہونا چاہیے تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہم تفرقہ بازی نہیں کر سکتے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہی۔ آپ اسکالر ہیں، بہت سارے ودوان ہیں، اس پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کوشش ہی پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ وہ اصل میں ہماری انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، کسی چیز کو ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن کا جو پیغام ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، بالکل واضح ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی جو احکامات ہیں اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی کا عمل، اس پر ہی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، میرا سوال یہی ہے کہ اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی کیا مسلمانوں میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان میں بیداری آ رہی ہے، وہ جاگرک ہو رہے ہیں، اور جو آپ بتا رہے ہیں کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے، بیداری کا جہاں تک سوال ہے، ہم لوگوں کے اندر یہ بیداری تو آ رہی ہے کہ ہم جو ہے بہت ساری چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری کن چیزوں کو؟ دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ میرے ٹائم کے اندر جو ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جو آج بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکولس کے اندر یا مدرسے کے اندر جاتے ہیں، ان کی مائیں ان کا بیگ ٹانگ کر کے جو ہے اسکول کے اندر لے کر کے آتی ہیں، تو یہ تبدیلی آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ہمارے یہاں بھی بیداری آ رہی ہے کہ ہم کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہم کو بھی سماج کا ایک اچھا شہری ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کے اندر بھی بیداری آئی ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے دین کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ چیزوں میں وقت لگتا ہے، بگاڑ آتا ہے، تو پھر اس کو سدھار ہونے کے اندر بہت وقت لگتا ہے۔ اسلام بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم پر کتنا زور دیتا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے عورت اور مرد کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا ہے۔ دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے مردوں کے لیے بھی وہی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ تو تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے، تعلیم کے لیے جو ہماری سنت ہیں یا ہمارے یہاں پر احادیث ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دین آپ کو جاننا ضروری ہے، اتنا علم آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کو اچھے اور برے کی، حرام کی اور حلال کی پہچان ہو جائے، اور وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ ماں کی گود سے لے کر کے اور قبر تک، لحد تک آپ جو ہے علم حاصل کریں، تو یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اسلام کے اندر کہ مرد ہی پڑھیں گے اور عورتیں نہیں پڑھیں گی، اس طرح کا نہیں ہے معاملہ۔ اسلام میں کسی خاص علم پر زور دیا گیا ہے کہ یہی آپ کو سب سے زیادہ حاصل کرنا ہے؟ اسلام جو ہے اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ یہ ساری کائنات جو بنائی ہے اللہ نے، وہ نشانی بنائی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ تو آج جتنا بھی یہ ورلڈ ہے، کائنات ہے، یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور اس علم کو جاننے کے لیے فزکس بھی ضروری ہے، اس علم کو جاننے کے لیے فلکیات کا جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے، اس علم کے بارے میں آپ کے جو ہے زمین کے اندر کیا معدنیات ہیں وہ بھی ضروری ہے، آپ کا وہ بھی ضروری ہے کہ میٹا فزکس کے بعد یہ آپ جو ہے، جو آپ فزکس پڑھتے ہیں، اس کے بعد میٹا فزکس جس کو کہتے ہیں اسپریچول لائف جو ہوتی ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کا اسلام جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی کا تصور کرتا ہے، اور
اسلام کے اندر یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دین کو بھی اور دنیا کو دونوں کو بیلنس کر کے، اور ایک اس کے اندر ایک کوآرڈینیشن ہے کہ دنیا اگر آپ کی بہتر ہوگی تو آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی. اگر دنیا کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی سدھرے گی. آپ نے بھی کہا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی شکشا بھی ضروری ہے اور حاصل کرنی چاہیے. جی ایسے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ مدرسوں کا ماڈرنائزیشن ہونا چاہیے، ماڈرنائزیشن آدھنک شکشا، یعنی اس میں کمپیوٹر کا بھی گیان دو ان کو اور چیزیں بھی دو، تو بہت سارے لوگ آپ ہی میں سے نکل کر کے سامنے آتے ہیں، میں ودوانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس پر اعتراض جتانے لگتے ہیں. نہیں، اس کی وجہ ہے، آپ اس کو سمجھیے. پہلے ہم کو پہلے کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ ہم کو کیا تعلیم دینی ہے. دیکھیے مدرسے کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے، پہلے آپ کو چننا پڑے گا. اگر گورنمنٹ چن رہی ہے، آپ سن لیجیے، پہلے بات سن لیجیے، آپ سن لیجیے کہ آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. دین کی تعلیم جو مدرسوں کے اندر ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے حافظ قرآن بنتے ہیں بچے، ایک بچے پڑھتے ہیں مولویات، آگے جو ہے وہ تخصص کرتے ہیں، تفسیر قرآن ہوتا ہے اور جو بھی اس کے اندر شعبے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے، وہ اس کے اندر جو 12 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہو رہا ہے، اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے آپ کے سارے علم جاننے کے لیے. تو آپ جو بھی اس میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، آپ اس بچے کی کیپیسٹی کے حساب سے، کئی بچے مدرسے میں پڑھنے والے IAS بھی بنے ہیں، نہیں بنے ہیں، بھی سامنے آئے ہیں، بنے ہیں، تو کیپیسٹی ہے تبھی تو بنا. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ وہ اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کے ساتھ باقی جو ہے آگے پھر کیا ہے، مگر پہلے انہوں نے اپنی وہ پڑھائی پوری کی ہے. انہوں نے جو اپنی جو مدرسے کی ایجوکیشن تھی پوری کرنے کے بعد انہوں نے 12th کیا ہے، پھر گریجویشن کیا ہے، پھر جا کر کے PhD کی ہے. تو اگر مدرسے میں ہی کچھ ایسے سبجیکٹ رکھ دیے جائیں تو اس میں کیا برائی ہے کہ بھئی یہ 4 سبجیکٹ یہ 2 یہ پڑھ لیجئے. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک بچہ جو ہے 4 سال کے اندر حافظ قرآن ہو رہا ہے، آپ اس کو اگر اسٹیگر کر کے 8 سال کے اندر لے کے جاتے ہیں تبھی جا کر کے آپ اسکول کی ایجوکیشن بھی دے سکتے ہیں نا. آپ 8 گھنٹے اسکول کی ایجوکیشن دیں گے تو کس وقت میں وہ جو ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا اور کس وقت وہ مولویات کی تعلیم حاصل کرے گا. تو آپ کو آپ کے حساب سے دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں چل سکتی. چل سکتی ہیں، مگر آپ کو ایک یہ طے کرنا پڑے گا کہ اس کو صرف حافظ قرآن ہی بننا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے 3% بچے پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، 4% بچے پڑھتے ہیں. 96% بچے جو ہیں اس کے لیے کیوں نہیں نظام بناتے ہیں وہاں پر؟ ان کو بھی تو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے. اس کے لیے نظام گورنمنٹ بنائے. یہ گورنمنٹ یہ بھی بنائے نا، یا نہیں یہ گورنمنٹ یہ بھی بنائے. دیکھیے یہ ہم لوگوں کے یہاں پر مان لیجیے مدرسے ہیں، مدرسے جو ہے وہ پبلک کی سپورٹ سے چلتے ہیں، مسلمانوں کی سپورٹ سے چلتے ہیں. گورنمنٹ اس کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے تو وہ اسکول کے اندر بھی ایسی ایجوکیشن کا نظام بنائے تاکہ وہاں پہ بچے بھی قرآن پڑھیں. گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ہم اتنے کروڑ روپے، جیسے مہاراشٹر میں بھی کہا کہ مدرسوں کو انودان دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبجیکٹ وہاں پر لاگو ہوں اور وہ بچے آدھنک شکشا ماڈرنائزیشن کی جو جس کو آپ کہیں گے جو تعلیم ہے وہ حاصل کر سکیں. تو اس میں سمجھتا ہوں آپ سے سوال ہے میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرا سوال آپ سے، کیونکہ آپ اسلامک اسکالر ہیں، تو اگر وہ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک سبجیکٹ یہ بھی رکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ پیسہ بھی دے رہی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ میرا سوال وہ ہے ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ جتنے بھی رجسٹرڈ مدرسے ہیں وہ یہاں پر اسکول ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو مدرسے ایسے ہیں جن کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو صرف دین کی تعلیم ملے، تو آپ ان کو فورس کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے؟ آپ 3% بچوں کو تو فوکس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے آپ کے اسکول کی ایجوکیشن بھی حاصل کریں. اسکول کے بچوں کے لیے کیوں نہیں فوکس کرتے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں؟ وہ اپنے مذہب کی تعلیم، چاہے وہ ہندو بچے ہوں، وہ اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کریں. آپ نہیں، گورنمنٹ آدیش تو نہیں کر سکتی، وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ بچہ وہاں ابھی گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشنلی ذمہ داری تو اس لیے نہیں کہہ سکتی نا کہ آپ دھارمک تعلیم حاصل کی. مسلمانوں کی ایجوکیشن کے اندر پورا انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. وائی؟ کون کرنا چاہتا ہے؟ گورنمنٹ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ مان لیجیے ہمارا جو بچہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے
وہ حافظ قرآن ہو کر کے اور تخصص کر کے وہ جو ہے عالم دین بنے. آپ گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے اس کو کہ اسکول کی ایجوکیشن دیں؟ کیوں چاہتی ہے؟ تو اگر اسکول کی ایجوکیشن اتنی ہی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے 3% یا 4% جو بچے مدرسے کے پڑھتے ہیں، تو آپ 96% بچوں کو جو ہے ان کو اچھی ایجوکیشن، اچھی تربیت کیوں نہیں دیتے جو دین سے؟ اچھا، آپ نے کہا کہ 3% یا 4% بچے تو مسلمانوں کے مدرسے میں جاتے ہیں، 96% بچے نہیں جاتے. جی. تو کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے ماں باپ چاہتے ہیں. کیا وہ اہمیت نہیں سمجھتے اس چیز کی؟ نہیں، وہ قرآن پڑھ کر کے، وہ مان لیجیے جو بچے ہیں نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں. ایک بچہ کتنے سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے؟ 8 سال تک. 8 سال تک. تو اگر وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو 4 سال تک. اس کے بعد جو ہے اگر وہ عالم ناظرہ پڑھتا ہے تو 2-3 سال، 1-2 سال. جی. ناظرہ تو 1-2 سال میں حفظ کرتا ہے تو 4 سال ہو گئے. اس کے بعد اگر وہ مولویات پڑھنا چاہتا ہے تو 8 سال ہو گئے پورے کے پورے. 4 سال کا اور کورس ہے. تو 8 سال کا جو بچہ ہے، مان لیجیے 5 سال سے شروع ہوتا ہے یا 4 سال سے شروع ہوتا ہے، تو 12 سال کے اندر وہ حافظ وہ جو ہے وہ کر کے نکل جاتا ہے. اس کے بعد ٹائم ہے. تو ہم کیوں ایسا سسٹم انٹروڈیوس نہیں کرتے کہ وہ NYS کے ذریعے جو ہے وہ بچے جو ہے 10th کر لیں اور 12th کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن آگے جاری رکھیں. اچھا، یہ تو بات رہی سرکار کی. میں نے دیکھا ہے کہ کئی مسلم ودوانوں نے اپنے ادارے قائم کیے، خاص طور سے جیسے ان کا انتقال ہو گیا دارالعلوم کے پورو معتمم مولانا غلام وستانوی، ان کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے کر رکھا ہے. تو اس میں وہ کیا ہے، اور دکھاتے ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، کہ وہ وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور بہت سارے ہنر بھی سکھا رہے ہیں بچوں کو. دیکھیے، یہ تو آپ کے سلیبس کس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ ہیں. مان لیجیے یہیں پہ اتراکھنڈ کے اندر ابھی جو مدرسے ہیں، انہوں نے مدرسوں کے اندر ایک نیا ایکٹ لے کر کے آ رہے ہیں. نیا جو گورنمنٹ لا رہی ہے، گورنمنٹ لے کر کے آ رہی ہے، جو جون 2026 سے لاگو ہوگا. اس ایکٹ کے تحت یہ سارے جتنے مدرسے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوں گے ان کے اندر، اور اس کا سلیبس جو ہے وہ جو اسکول ایجوکیشن کا بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو اب آپ ہی بتائیے کہ جو اسکول ایجوکیشن ہے اور مدرسہ ایجوکیشن ہے، کیا ڈیفرنٹ ہے، کیا ایک جیسی ہے؟ وہ جب ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ اس دین کی جو تعلیم ہے اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ امیلگمیٹ کریں گے، یہ بتانا چاہیے نا آپ کو. آپ نے جو بات کہی اس کا ایک یہ بھی ہے، جو آپ کے مسلم نمائندے ہیں جن کو آپ الیکشن میں ووٹ دے کر کے وہاں بھیجتے ہیں، کیا وہ اقتدار میں کی جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان ساری باتوں سے واقف نہیں کراتے؟ ان سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ آدیش کرنے والے ہیں یا انٹرفیئر کر رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا ہے کہ ان کو اتنی معلومات نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں کو آپ وہاں بھیجتے ہیں ان کو تو معلومات ہوتی ہے. دیکھیے، ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں پر اتراکھنڈ گورنمنٹ ہے، یہاں پر ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں اس کے اندر ایک یہاں پر تھا مدرسہ بورڈ، اس کے اندر مولانا مفتی شمون قاسمی رہے ہیں. وہ تو خود بھی قاسمی ہیں، ظاہر ہے مدرسوں سے فارغ ہیں. اب اس کو ریپیل کر دیا ایکٹ کو، مدرسہ بورڈ بند کر دیا. اس کا جو نظام ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب نظام جو اسکول ایجوکیشن میں جو لوگ آ رہے ہیں پرادھیکرن کے اندر، وہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھئی اسکول ایجوکیشن کس طرح سے پڑھائی جائے گی اور ان کو قرآن کس طرح سے پڑھایا جائے گا. اب وہ آگے جو مولویات کا کورس ہے وہ کس طرح سے کریں گے، وہ سامنے آنا چاہیے نا. بات یہ آنی چاہیے تھی نا، گورنمنٹ کو لانی چاہیے تھی کہ بھئی ہم اس طرح سے یہ سلیبس ہوگا، اس طرح سے آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے. دیر از نو کلیئرٹی فار دیٹ. تو اب اس حالات کے اندر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسکول کی ایجوکیشن کے ساتھ، اسکول کی ایجوکیشن تو آپ چاہتے ہیں، مگر جو وہ ایجوکیشن ہے جس کے اوپر آپ کی کوئی کمپیٹنس نہیں ہے، وہ یا تو بند ہوگی وہ ایجوکیشن، یا اس کے اندر ایسی تبدیلی آپ کر دیں گے کہ جس سے وہ آگے اس طرح سے نہیں چل سکتی جیسے ہے. تو جیسے حالات چل رہے ہیں ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمیں سیرت طیبہ سے سبق لینا چاہیے. یہ حالات جو ہیں وہ جو اس وقت ہو رہے ہیں ہمارے پورے ملک کے اندر، اس سے پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی کا جو دور تھا وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو مکی دور میں جو ہے آپ کے ساتھ اسی طرح کا جو ہوتا تھا، پرسیکیوشن ہوتا تھا، ڈسکریمنیشن ہوتا تھا، اکنامک بائیکاٹ ہوتا تھا، سوشل بائیکاٹ ہوتا تھا، اور آپ اس کے اوپر صبر کرتے تھے، طاقت ہونے کے باوجود بھی صبر کرتے تھے. تو اس وقت کے دور کے اندر
ہمیں وہ اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو آقا ہیں جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات کے اندر کس طرح سے اس حالات کا مقابلہ کیا. تو ایک تو بات ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی جو نفرت ہے اس کو ہم جتنا بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں وہ محبت سے اور آپسی بھائی چارے سے اور اسلام کا جو طریقہ جو پیسفل نیس کا ہے اس سے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے پڑوسی کے حقوق. جی, اس سے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں میں آپ کو دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ. ہندو بھی ہوتے ہیں, کرسچنس بھی ہوتے ہیں. آپ کا پڑوسی ہے تو چاہے کسی مذہب کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, تو ہمیں ہمارا بیس جو ہے, اساس جو ہے ہمارا تو قرآن ہے. جی. تو میں آپ کو قرآن کی ایک آیت جو سورہ نساء سے ہے, 36ویں آیت ہے, اسی کا ترجمہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں, اس سے ہی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ ہے, میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. جی بالکل. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نیز رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی, ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. بے شک اللہ کسی شیخی باز کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ نساء کی 36ویں آیت. یعنی کسی طرح والے کو, کسی گھمنڈی کو خدا پسند نہیں, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور پڑوسی کا حق پورے کا پورا اسٹیبلش کر دیا گیا ہے, چاہے وہ دور کا پڑوسی ہو یا پاس کا پڑوسی ہو. یہ قرآن نے ہمیں کمانڈ کیا ہوا ہے. جہاں تک اس کا سوال ہے کہ پڑوسی, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے چاروں طرف 40 گھر تک آپ کا پڑوسی, 40 گھر تک آپ کا پڑوسی ہے, اور اس کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. اگر ایک پڑوسی آپ کا بھوکا ہے تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں جب تک کہ اس کی آپ ضرورت پوری نہ کریں. آپ اپنے پڑوسی کے ہر طرح سے کفالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. آپ اپنے پڑوسی کی تیمارداری بھی کریں گے, اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت بھی کریں گے, مدد کی ضرورت ہے تو مدد بھی کریں گے, کوئی بھوکا ہے تو اس کا پیٹ بھی بھرنے کی کوشش کریں گے, اس کے بچوں کی اگر شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ قرآن نے طے کی ہے, احادیث نے طے کی ہے. اگر آپ کا پڑوسی آپ کی شر سے محفوظ نہیں, آپ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک بات اور ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ماننے کا نام ہے, اسلام عمل کا نام ہے. اسلام خالی پیلی جو ہے کتابوں کا نہیں ہے, بلکہ اس کو پریکٹیکلی کرنے کا مذہب ہے, دین ہے. اگر آپ کریں گے تبھی آپ اسلام کے اندر ہیں, اور بھائی عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں. لاسٹ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ قوم کے لیے کوئی آپ ایسا پیغام دینا چاہیں گے جو موجودہ حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں, تعلیم کی طرف بھی قوم بڑھے. آپ اسکالر ہیں تو کچھ ایسا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میرا کہنا تو صرف اپنی قوم کے لیے اور سبھی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے اوپر اور اللہ کے رسول کی جو احکامات ہیں اس کے اوپر پوری طرح سے پابند ہو جائیں, تو آپ کی زندگی کے اندر بالکل ہر طرح سے تبدیلی آ جائے گی. تعلیم کے لیے بھی آپ جو ہے انشاءاللہ تعلیم کی فیلڈ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں, آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, بہت اچھی اچھی پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں. تو تعلیم کے اندر بھی آپ کو ترقی ملے گی, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر فیلڈ کے اندر آپ بہت سارے ڈاکٹرس بن رہے ہیں, آج کل انجینئرس بن رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ دیندار بھی ہیں, باقاعدہ میری طرح سے مشرع بھی ہیں, اور اپنے سارے کے سارے جتنے بھی فرائض ہیں وہ انجام دیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے اندر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے. جیسے ہی ہمارے خدمت کا جذبہ آئے گا ہمارے اندر اور ہم اس کے اوپر پابند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے رخ ہی بدل جائیں گے. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھے اسلامک اسکالر جنہوں نے ہم سے بات کی, اور بہت ساری ایسی انہوں نے جانکاری دی. خاص طور سے انہوں نے پڑوسی کے جو ادھیکار ہیں, حقوق ہیں, اس کے بارے میں بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ پڑوسی چاہے کسی بھی دھرم کا ہو, اگر وہ بھوکا ہے, پریشان ہے, اور اس کو کوئی دیکھتا ہے مسلمان اور وہ منہ پھیر لیتا ہے تو وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری باتوں پہ اور تعلیم پر بھی انہوں نے فوکس کی, بہت ساری چیزیں کہی. تو پھر کسی اور انٹرویو میں ہم ان سے کچھ اور مدعوں کو لے کر کے بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.